نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في صلاة الاستخارة. امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے یہ باب قائم کیا ہے نماز استخارہ کے بیان میں. بہت اہم موضوع ہے آج کا. ہمارے معاشرے میں استخارے کے حوالے سے بہت زیادہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. کچھ لوگ تو استخارہ کرتے ہی نہیں، جو کرتے ہیں تو انہوں نے بھی استخارے میں ملاوٹ بہت کی ہے. تو پہلے حدیث پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس پر تھوڑی سی بات. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو حدیث کی مجلس ہے، درود شریف کا اہتمام ضرور کیجیے. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور، ہمیں معاملات میں، کاموں میں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے. کما یعلمنا السورة من القرآن، جیسے قرآن کریم کی سورت سکھاتے تھے. اس جملے سے غور کیجیے گا کہ استخارے کی اہمیت کتنی ہے. جیسے قرآن کریم کی سورت سکھاتے تھے ایسے استخارہ سکھاتے تھے. یقول، آپ فرماتے اذا ہم احدکم بالامر، جب تم میں کسی آدمی نے کوئی کام کرنا ہو، کسی کام کا ارادہ کرے، فلیرکع رکعتین، اسے چاہیے 2 رکعتیں پڑھے، من غیر الفریضۃ، فرض نماز کے علاوہ، یعنی 2 نفل نماز پڑھے، نفل رکھتے. ثم لیقل، پھر یوں کہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اے اللہ میں تیرے علم کے ساتھ تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، اور تیری قدرت کے ساتھ میں سوال کرتا ہوں خیر کا، بلائی کا. وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، میں تجھ سے تیرا فضل عظیم سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں، طلب کرتا ہوں. فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، تو قادر ہے، میں قدرت نہیں رکھتا. وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، تو جاننے والا ہے، میں نہیں جانتا. وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیوبِ، تو ہی سارے غیوب کو جاننے والا ہے. اللہم ان کنت، یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے، ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ سے تو کوئی چیز غیب ہے نہیں، ہر چیز اللہ کے سامنے ہے. تو یہ عموماً جو کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ غیب جاننے والا ہے، اس کا مطلب یہ ہے جو چیزیں بندوں سے غائب ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے. اللہ سے تو کوئی چیز غائب ہے ہی نہیں. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی، یہ اللہ تیرے علم میں اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے، فی دینی، میرے دین کے اعتبار سے، ومعیشتی، اور میری معیشت کے اعتبار سے، وعاقبت امری، اور انجام کے اعتبار سے. اس جگہ پر یہ جملہ جب پڑھنا ہے اپنے کام کے لیے غور کرنا ہے، تصور اپنے کام کا رکھنا ہے جس کے لیے استخارہ کرنا ہے. او قال فی عاجل امری وآجلہ، یا تو راوی کہتے ہیں یہ الفاظ فرمائے معنی ایک ہی ہے. فیسرہ لی، تو اس کام کو میرے لیے آسان فرما. ثم بارک لی فیہ، پھر اس میں میرے لیے برکت ڈال. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي، اور اگر تیرے علم میں یہ معاملہ میرے لیے اچھا نہیں ہے، برا ہے، فی دینی و معیشتی و عاقبت امری، میرے دین کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے یہ معاملہ اچھا نہیں ہے، برا ہے، یہاں پر بھی اپنے معاملے کا جو کام ہے اس کو تصور میں رکھے. او قال فی عاجل امری او آجلہ، یا یہ الفاظ فرمائے فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ، مجھے اس سے پھیر دے، اس کو مجھ سے پھیر دے. یعنی اگر یہ کام میرے دین اور دنیا کے اعتبار سے اچھا نہیں، برا ہے، تو مجھے اس سے دور کر، اس کام کو مجھ سے دور کر. وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، اور جہاں سے بھی خیر مقدر ہو وہ مجھے عطا کر. ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ، اور پھر اس پر راضی ہو جا. قال ويسمى حاجته، فرماتے ہیں یہاں پر اپنے اس حاجت کا تذکرہ بھی کر، اس کا نام بھی لے، اوپر جو جگہ آئی تھی. اب یہاں پہ
ایک ہی روایت نقل کی ہے امام ترمذی رحمہ اللہ نے استخارے کے حوالے سے. اب آپ غور کیجئے، ایک ایک جملہ اتنا قیمتی ہے کہ موتیوں کے ساتھ تولا جائے تو تب بھی مہنگا ہے. بندہ جتنی محنت کوشش کرے الفاظ خود ادا ہی نہیں کر سکتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے. اور پھر اس کی اہمیت جیسے قرآن کی صورت سکھاتے یوں استخارے کی تعلیم دیتے. لیکن آج امت نے استخارہ چھوڑ دیا. نہیں، دو چیزیں یاد رکھیے گا، استشارہ مشورہ اور استخارہ. یہ دو کام کر کے جو کام بھی کرنا ہو، جو کام کرے گا کبھی ندامت نہیں ہوگی، کبھی ناکام نہیں ہوگا. ایک مشورہ، ایک استخارہ. مشورے پر پھر کبھی تفصیل سے، وہ بڑا تفصیلی موضوع ہے مشورہ. تو استخارے پر بات کرتے ہیں. زمانہ جاہلیت میں مشرکین کے ہاں یہ رواج تھا کہ جب انہوں نے کوئی کام کرنا ہوتا تو بیت اللہ کا ایک مجاور تھا، ایک بندہ رکھا ہوتا، اس کے پاس جاتے. اس کے پاس کچھ تیر وغیرہ رکھے ہوتے، ان پہ نام لکھے، کسی پر نام، کسی پر لا. کسی نے کوئی کام کرنا ہے، آنا ہے، جانا ہے، کوئی سفر کرنا ہے، کوئی رشتہ کرنا ہے، وہ جا کر اسے کہتے تیر نکال. اس کو نذرانہ بھی دیتے تھے، اس سے تیر نکلواتے تھے. تو اگر نام لکھا تھا تو وہ کام کرتے، لا لکھا تھا تو نہیں کرتے. اور بھی بہت سارے ان کے طریقے اس طرح کے تھے اس معاملے میں. یا بعض پرندے اڑاتے تھے، شریعت نے ان کاموں سے منع کیا. پرندے اڑائے، وہ دائیں طرف اڑ گئے جی کام ہو گیا، بائیں طرف اڑ گئے تو نہیں ہوا. عجیب ڈرامے باز تھے. بھئی پرندوں کے اڑنے کے ساتھ آپ کے کام کا کیا تعلق ہے؟ تو شریعت نے ہمیں جو طریقہ بتایا وہ استخارہ بتایا. استخارہ کیا ہے؟ اللہ سے خیر کی طلب کرنا. اب بندے نے کوئی کام کرنا ہے، اب بندہ چونکہ ناقص علم والا ہے، اب نہیں پتہ نہیں انجام کے اعتبار سے یہ کام اچھا ہے یا برا ہے. سوچ میں پڑ گیا، شادی کرنی ہے، رشتہ کرنا ہے، کاروبار شروع کرنا ہے، کوئی سفر کرنا ہے، پریشان ہے کہ میرے لیے کام ٹھیک ہے نہیں ہے، کیا کرے؟ اب اس کے لیے استخارہ کرنا. اور ایک بات ذہن میں رکھیے، استخارہ مباح کام کے لیے ہوگا. جس کام کے دو پہلو ہوں، یعنی آپ کو اس میں اختیار ہے کرنے کا بھی، نہ کرنے کا بھی. کر بھی سکتے ہیں، نہ کرنے نہ کریں. اب استخارہ اس لیے کرنا ہے کہ میرے لیے کرنا بہتر ہے یا نہ کرنا بہتر ہے. باقی فرائض و واجبات کے لیے استخارہ نہیں ہے. ایک آدمی استخارہ کرتا ہے میں عشاء کی نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، اس کی اجازت نہیں ہے. یا کوئی آدمی استخارہ کرتا ہے میں زکوٰۃ دوں یا نہ دوں. ایک آدمی استخارہ کرتا ہے یہ چیز حرام ہے میں کھاؤں یا نہ کھاؤں، بھائی اس کے لیے استخارہ نہیں ہے، تو ویسے بھی حرام ہے. جو کام جائز ہے اس میں آپ کو اختیار ہے کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس کے لیے استخارہ ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے. اور پھر استخارے کے حوالے سے جو پیوند کاریاں ہیں، یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے. اچھا، یہ پوری حدیث آپ نے سنی، اس میں آپ نے خواب کا ذکر پڑھا ہے، نیند کا. اب دیکھیں مسئلہ خراب اسی لیے ہوا کہ بعض جیلی 2 نمبر عاملوں نے، جنہوں نے پابندی لگا دی نا کہ بھائی استخارہ کرنا تو صرف مولوی صاحب کا کام ہے، کہ استخارہ کرنا پیر صاحب کا کام ہے، بورڈ لکھ کے لگوا دیا سستے استخارہ کروائیے، 500 روپے کا، 1000 روپے کا مناسب قیمت میں استخارہ کیا جاتا ہے. یہ ان لوگوں نے سارا دین کا بیڑا غرق کیا. بھائی استخارہ مولوی صاحب کا کام ہے. یہ ان لوگوں نے جنہوں نے سمجھا کہ لوگ نا دین سیکھ ہی نہ سکیں، صرف بس ہمارے پاس ہی رہے، انہوں نے یہ کیا کہ بھائی پیسے تو استخارہ ہم کر کے دیتے ہیں. تو بھائی استخارہ اپنے لیے خود ہے، دوسرے کے لیے نہیں ہے. سارے سیغے متکلم کے اس دعا میں اپنے لیے ہیں سارے، دوسرے کے لیے نہیں ہے. استخارہ رشتہ کرنا ہے، بچی خود کرے، بچہ خود کرے، بچی اور بچے کے والدین بھی کریں، اس لیے کہ ان کا معاملہ نہیں ہے، رشتہ انہوں نے بھی کرنا ہے، آنا انہوں نے بھی کرنی ہے، وہ بھی استخارہ کریں. لیکن کرتے نہیں لوگ، ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں میں بتاتا ہوں، آگے چل کے بات آپ کو سمجھ آ جائے. آج درس اگر 5 منٹ زیادہ بھی ہو جائے تو میرے خیال میں، تاکہ بات پوری ہو جائے. دیکھیں، ایک تو یہ پیوند کاری کی ہم نے استخارے میں کہ جی استخارے کے بعد سونا ضروری ہے. ایک یہ پیوند کاری کی استخارے میں کہ استخارے کے بعد کسی سے بات نہیں کرنا. ایک یہ پیوند کاری کی استخارہ رات کو کرنا ہے. اور ایک پیوند کاری یہ کہ استخارے کے بعد قبلہ رخ سونا ہے، باتیں کسی سے نہیں کرنی. خواب آئے، پھر خواب پر بھی یہ دیکھے تو یہ ہوگا، وہ دیکھے تو سفیدی دیکھے، سبزی دیکھے. بھائی یہ کسی حدیث میں نہیں ہے. اب یہ حدیث پوری آپ کے سامنے، سونے کا ذکر کوئی نہیں، خواب کا ذکر کوئی نہیں، کسی سے باتیں کرنے نہ کرنے کا کوئی نہیں، رات کا کوئی نہیں. بھائی دن کو بھی استخارہ کر سکتے ہیں، اور استخارے کے بعد سونا کوئی ضروری نہیں، خواب آنا کوئی ضروری نہیں. یہی تو لوگوں کو ڈرا دیا نا کہ لوگ سمجھے پتہ نہیں خواب آئے گا کیا ہوگا، ڈراؤنا آ جائے گا کیا ہوگا، ڈر جائیں گے. اس وجہ سے لوگ استخارہ نہیں کرتے. میں ابھی آپ کے لیے اس کو آسان کر رہا ہوں. ہر
آدمی استخارہ کرے، ہر آدمی کاروبار شروع کرنا ہے، رشتہ کرنا ہے، کوئی سفر کرنا ہے، کوئی بھی اچھا کوئی بھی اعلیٰ کام کرنا ہے، اس میں آپ استخارہ کر کے کریں۔ ہمارے استاد ایک کتاب پڑھتے تھے، اس کتاب کے حوالے سے ایک بات ہوئی کہ اس کو یہاں سے کے بجائے یہاں سے شروع کیا جائے، کہتے ہیں ابھی نہیں، کل استخارہ کر کے آؤں گا پھر کروں۔ اتنی پابندی، اس سنت کو ہم نے چھوڑ دیا۔ بازار جانا ہے، آج جائیں کل جائیں، چلو استخارہ کر لیتے ہیں۔ سفر کرنا ہے، جائیں نہ جائیں استخارہ کر لیتے ہیں۔ یہ ہے سنت جس کو ہم نے ترک کر دیا۔ من گھڑت چیزوں میں ہم پڑ گئے، رسم و رواج میں ہم پڑ گئے، رسمیں ہم نے لے لی، بدعات کو ہم نے گلے لگایا، سینے لگایا، سنتوں کو ترک کر دیا۔ بدعت آئی تو سنت گئی، یہ اصول ہے۔ رسم آئے گی تو سنت جائے گی، بدعت آئے گی تو سنت جائے گی، اور جہاں سنت آئے گی بدعتیں خود بھاگیں گی۔ تو خواب آنا کوئی ضروری نہیں، سونا کوئی ضروری نہیں، کسی استخارہ کر کے باتیں کرنے میں کوئی عرض نہیں، سوتے وقت کوئی اہتمام نہیں، قبلہ رخ ہونا، سوئیں نہ سوئیں، رات کو کریں دن کو، کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ بس آپ نے 2 نفل پڑھ کے یہ دعا پڑھنی ہے، بس ہو گیا استخارہ۔ آگے کام کیسے ہوگا وہ بھی بتاتا ہوں۔ بعض وقت خواب بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ زائد چیز آ گئی تو اس حوالے سے آپ عمل کریں۔ بعض لوگوں کو انتظار ہوتا ہے جی خواب آئے گا، کوئی بزرگ آ کے مجھے بتائیں گے، پتہ نہیں بزرگ کے بجائے کوئی شیطان آ جائے، پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی تو گڑبڑ ہے نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں گناہگار ہوں، میں کیسے استخارہ کروں؟ بھائی اس حدیث میں اس بات کی کوئی قید نہیں لگائی اللہ کے رسول نے کہ استخارہ وہ کرے جو اللہ کا ولی ہو، ہر آدمی کرے۔ یہ کوئی بھائی چلیں 2 منٹ کے لیے گناہگار استخارہ نہ کرے، کوئی قید نہیں ہے کہ ولی اللہ ہو تو وہی استخارہ کرے، عام آدمی نہیں کر سکتا۔ بھائی سارے کریں تو گناہگار ہونا کون سا مجبوری ہے؟ گناہ کرنا اپنے اختیار میں غیر اختیاری کام ہے؟ اپنے اختیار میں ہے، توبہ کریں ابھی گناہ سے پاک ہو جائیں گے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرے ختم۔ ایک یہ بھی بڑی مصیبت ہے، ہم توبہ کر کے بھی شک میں رہتے ہیں، پتہ نہیں ختم۔ بھائی اللہ کے نبی جو فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کر لی بس گیا ختم، اس میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ شک کیا تو اللہ کے نبی کی بات میں شک کیا آپ نے، تو گناہ سے توبہ کر لیجئے۔ اور پھر کچھ لوگوں نے من گھڑت استخارے ایجاد کیے ہوں، چھوٹے چھوٹے رسالے اور کتابیں مل جاتی ہیں، جی آپ نے استخارہ کرنا ہو تو یوں کھڑے ہوں اور 2 نفل یوں پڑھیں اور اس میں سورۃ فاتحہ اہدنا الصراط المستقیم بار بار پڑھیں، دائیں طرف سر گھوم جائے تو کام ہوگا، بائیں طرف گھوم جائے تو ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی یہ اپنی طرف سے پیبند کاری ہے شریعت میں، شریعت نے وہ استخارہ نہیں بتایا، یہ بتایا جو بھی آپ نے پڑھا۔ اور پھر اس میں دیکھیں نماز اس تصور سے پڑھنا کہ ایک آیت میں تکرار کروں گا اہدنا الصراط المستقیم، بھائی آپ نے آگے سورت پڑھنی تھی، رکوع کرنا تھا، آپ تو تکرار کر کر کے رکوع میں تاخیر کر کے اپنے اوپر سجدہ سہو واجب کر رہے ہیں، اور نماز میں جان بوجھ کر ایسا کام کرنا گناہ الگ سے ہے، گناہ الگ سے ہے۔ پھر ہو سکتا ہے شیطان پکڑ کے گھما دے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، وہ نماز پڑھنے دے رہی ہے، چونکہ جب اس کا سر گھوم گیا اس نے کدھر آگے نماز پوری کرنی ہے، اس نے بھاگ جانا، چلو بھائی کام ٹھیک ہے۔ بائیں گھوم گیا تو اس نے کہا چلو بھائی کام نہیں ہوگا، چلو چھوڑ دو، نماز چھوڑ دینی اس نے۔ یا چلے ایک آدمی کوئی 100 بار 1000 بار اس کا تکرار کرتا ہے، بار بار پڑھتا ہے، وہ تو خود اس کا سر چکرا کے گھومنے لگ جائے گا۔ یہ فضول باتیں ہیں، شریعت نے جو استخارہ بتایا اس کا اہتمام کیجیے۔ بعض کہتے ہیں دانے گرنے اور ان پر یہ کریں تو ڈیریاں لگائیں، تاک تاک آ جائیں تو کام ہوگا، نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اور یہ جو عامل بابے بیٹھے ہوتے ہیں فلاں بنگالی فلاں بنگالی فلاں بنگالی، انہوں نے تو ایک ڈرامہ جادوگر ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، مت جائیے ان کے پاس، اپنے معاملات میں خود استخارہ کیجیے، نہیں تو مولوی صاحب کو فون کریں حضرت بچی کا رشتہ کرنے استخارہ کر کے دے دیں، بھائی آپ خود استخارہ کریں، ہر آدمی خود استخارہ کرے۔ یہ دعا ہے، نماز کی ہر کتاب میں مل جاتی ہے، 2 نفل پڑھیں، دعا پڑھیں، استخارہ ہو گئے۔ اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کام ٹھیک ہے؟ اس پر آ جاتے ہیں۔ دیکھیں شریعت نے ہمیں اتنا بتا دیا کہ آپ نے استخارے کی دعا پڑھ لینی ہے، دعا پڑھ لی آپ نے، اللہ سے دعا کر لی، اللہ میرے لیے اگر یہ کام بہتر ہے تو کر دے، بہتر نہیں ہے تو مجھ سے دور کر دے۔ آپ نے استخارے کا مقصد حاصل کر لیا، کیسے؟ اگر یہ کام ہو گیا تو سمجھے بہتر تھا تب ہوا، اگر اس کام میں اللہ کی طرف سے بہتری نہیں ہے ہوگا ہی نہیں۔ آپ نے دعا جو کر لی اللہ اگر بہتر نہیں ہے تو اس کو دور کر دے، ہوگا ہی نہیں، خوابوں شوابوں کا چکر کوئی نہیں، وہ کام ہی نہیں ہوگا۔ جب بعض کا آپ استخارہ کرتے ہیں بعد میں کام نہیں ہوتا، بیچ میں یہ رکاوٹ آ گئی، یہ رکاوٹ آ گئی، یہ آ گئی، فلاں رشتے دار کہتے ہیں یوں نہ کر یوں نہ کر، یہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے رکاوٹ آ گئی ہے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے اس لیے رک کیا۔ خواب و شابوں والی بات پر مت جائیے، اگر یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے خود بخود ہوگا، نہیں بہتر ہوگا اللہ آپ کو اس کام سے پھیر دیں گے، نہیں ہوگا، رک جائے گا۔ اور استخارہ کرنے کے بعد کام ہو گیا، میں ایک اور ذہن میں ایک شبہ ہوتا ہے اس کو حل کر رہا ہوں، استخارہ کرنے کے بعد آپ کا کام ہو گیا، بظاہر وہ کام اچھا نہیں لگتا آپ کو، یعنی آپ
آپ کو یوں لگتا ہے کہ یہ کام بہتر نہیں ہے لیکن ہو گیا، پھر آپ کے ذہن میں آتا ہے جی میں نے تو استخارہ بھی کیا، کام اچھا بھی نہیں ہے پھر بھی ہو گیا، یہ تو کام خراب ہو گیا. تو سوال یہ ہے آپ زیادہ سمجھتے ہیں یا اللہ کو پتہ ہے بہتر ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے. بظاہر ہمارے سامنے چیز بہتر لگ رہی ہے لیکن اللہ کو پتہ ہے یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے. اللہ وہ کام نہیں کرتے، اور اگر وہ کام بہتر ہو اگرچہ آپ کو اچھا نہ لگے اللہ وہ کر دیتے. اب چھوٹا بچہ آگ کا کوئلہ پڑا ہو، وہ سمجھتا ہے بھائی چمکنے والی چیزیں میں ذرا پکڑ لوں، وہ پکڑنے لگتا ہے. ماں باپ اس کو منع کرتے ہیں نہیں پکڑنے دیتے. حالانکہ بچہ سمجھا بھائی ساری خیر بلائی میری اس انگارے میں رکھی تھی، اتنا چمکنے والا شائننگ والا لائٹنگ والا انگارہ تھا، میں نے پکڑنا تھا، ماں باپ نے منع کر دیا. تو بھائی ماں باپ کو پتہ ہے یہاں پر یہ بچے کو پتہ ہے اس لیے بہتر ہے یا نہیں ہے؟ ماں باپ کو پتہ ہے پکڑے گا تو کیا ہوگا، نقصان ہوگا، بچے کو بھی نہیں پتا. تو ہمارا معاملہ بھی یہاں پر ایسے ہی ہے. وہ کام اگرچہ ہمیں اچھا نہیں لگتا لیکن ہو گیا، سمجھے اللہ کی طرف سے یہ اچھا تھا، ہمیں نظر نہیں آ رہا. آگے چل کے آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اچھا ہے یا نہیں، خود آگے چل کر معلوم ہو جائے گا. اس لیے استخارے کا بڑا فائدہ آپ کو حاصل ہو گیا. تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، خواب آنے نہ آنے کی اس میں کوئی بات نہیں، بالکل آسان کام ہے. 2 نفل پڑھیں، یہ استخارے کی دعا پڑھیں، جو کام کرنا ہے بس چپ ہو کے چھوڑ دیں. ہاں اگر غالب بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے آپ کی غالب رائے قائم ہو جائے گی استخارے کے بعد. پہلے بندے کو تردد ہوتا ہے، شک ہوتا ہے، جب استخارہ کی آپ کی غالب رائے قائم ہو جائے گی کہ اس کو کروں یا نہ کروں، چھوڑ دوں، ترک کروں یا کروں، یا بار بار دل میں وہی بات آئے گی کہ کرو اسے، سمجھے اللہ کی طرف سے بہتر ہے اسے کر لیں. اور جب بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ جب تک دل مطمئن نہیں ہوتا بار بار استخارہ کیجیے. غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مسئلے کے لیے پورا 1 مہینہ استخارہ کیا تھا. تو ہم تو ایک دن پڑھ کے بس چھوڑ دیتے ہیں نا. وہ بات وہی ہے کہ کسی آدمی نے 2 نفل پڑھے، زندگی میں پہلی بار 2 نفل پڑھے، ٹیک لگا کے بیٹھ کے ابھی جبرائیل آئے گا میرے اوپر وحی لے کے، وہ معاملہ ہمارا ہے. تو تھوڑی استقامت چاہیے. تو یہ ہے استخارہ اور یہ ہے اس کی حقیقت. ہم نے جو اس میں پیبند کاریاں کی وہ سب فضولیات. تو جب بھی کوئی معاملہ کوئی بھی اہم کام کرنا ہو استخارہ کر کے کیجئے، خود آپ کو معلوم ہوگا اس میں بہتری. اور اگر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے فوراً ایک کام کرنا ہے، ایمرجنسی میں جلدی ابھی کرنا ہے، اب 2 نفل پڑھنا، اس دعا پڑھنا ذرا تاخیر ہو جائے گا، اس کے لیے بھی روایات موجود ہیں. کنز العمال میں ہے اللہم خیر لی واختر لی، یہ بار بار پڑھنا شروع کر دیں. اللہم خیر لی واختر لی، اگر اللہ یہ کام تیرے علم میں میرے لیے پسندیدہ ہے تو اس کو میرے لیے منتخب کر دے، اگر تو آپ کے لیے کام بہتر ہوگا ہو جائے گا. یہ بھی ایک مختصر استخارہ ہے. اللہ سے خیر تو طلب کر لیا آپ نے. اللہم الہمنی رشدی، ترمذی کے اندر بھی یہ روایت آتی ہے اللہم الہمنی رشدی، اللہ جو بہتر بات ہے، بلائی والی ہے، درست بات ہے وہ میرے دل میں لکھا کر دے، میرے دل میں ڈال دے. تو جو بہتر ہوگا اللہ وہ دل میں ڈال دے گا. بعض اوقات آپ دکان پہ جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے، اب آپ کو سمجھ نہیں آتی، تردد کا شکار ہے، پتہ نہیں کپڑا اچھا ہوگا، نارمل ہوگا، ناقص ہوگا، ٹھیک، فوراً یہ دعا پڑھیں، وہی خریدیں گے جو آپ کے لیے اچھا ہے، پکی بات ہے. اب ہمارے اکابرین کا بھی یہی معمول تھا، یہاں تک کہ کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فوراً مراقبے میں چلے جاتے. بندہ مسئلہ پوچھ رہا ہوتا، حضرت ادھر دعا کر رہے ہوتے، اللہ کوئی مسئلہ پوچھ رہے، پتہ نہیں مجھے آتا نہیں آتا، میرے دل میں ڈال دے. یہ ہمارے اکابرین کے اہتمام تھا. اللہ ہمیں بھی اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.